میں یتیم تھا اور چچا کے گیراج پر کام کرتا تھا۔ سخت سردی میں میرے پاس سویٹر نہیں تھا تو میں نے اپنے مرحوم باپ کا پرانا دیمک زدہ کوٹ پہن لیا۔ چچا کے بیٹے نے مجھے دیکھ کر کہا لگایا اور کوٹ کو زور سے کھینچا۔ کوٹ کی جیب پھٹ گئی اور استر کے اندر سے ایک پلاسٹک میں لپٹا کاغذ گرا۔ چچا نے وہ کاغذ اٹھایا تو ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے جھپٹ کر وہ کاغذ چھینا تو بینک کا ایک سرٹیفکیٹ تھا جس پر دسمبر کی وہ یک بستہ شام میری ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی اور میں گیراج کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا ایک پرانی جیپ کے انجن کے پرزے مٹی کے تیل سے دھو رہا تھا۔ میرے ہاتھ موبلائل آئل اور کالک میں اس قدر لتھڑے ہوئے تھے کہ اب ان پر جمی ہوئی سیاہی میری کھال کا حصہ محسوس ہوتی تھی۔ انگلیاں سردی سے اس قدر اکڑ چکی تھیں کہ لوہے کا رینچ پکڑنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ لیکن میرے پاس رکنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ گیراج کے کونے میں بیٹھے میرے چچا شوکت کی خونی نظریں ہر وقت میرا پیچھا کرتی تھی۔ گیراج کی چھت ٹین کی تھی جس میں جگہ جگہ سوراخ تھے اور ان سوراخوں سے آتی ہوئی برفیلی ہوا سیدھی میری کمر پر لگتی تھی۔ میرے جسم پر ایک پتلی سی قمیض تھی جو کئی جگہوں سے پیوند لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک ایسا سویٹر تھا جس کے دھاگے ادھڑ چکے تھے اور وہ سردی روکنے کی بجائے محض میرے جسم کی لرزہ خیز کپ کپاہٹ کو چھپانے کا کام کر رہا تھا۔ میں ابھی پرزہ صاف کر ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے پھسل کر وہ لوہے کا بھاری نٹ زمین پر گر گیا جس کی آواز اس ویران گیراج میں گونجی اٹھی۔ یہ آواز سنتے ہی چچا شوکت اپنی کرسی سے ایسے اچھلے جیسے میں نے ان کا کلیجہ نکال لیا ہو۔ وہ میرے سر پر آ کھڑے ہوئے اور ان کی دھاڑ نے میری رہی سے ہمت بھی توڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ تم نکمے اور نالائق ہو، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ تمہارے خون میں ہی کام چوری ہے۔ میں نے تمہیں یہاں کام سکھانے کے لیے رکھا ہے، نوابی کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ پرزہ ٹوٹ جاتا تو اس کے پیسے کیا تمہارا مردہ باپ قبر سے آ کر دیتا؟ چچا کے منہ سے باپ کا ذکر سن کر میرا دل سکڑ سا گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی کیونکہ میں جانتا تھا کہ جواب دینے کا مطلب رات کا کھانا بند ہونا ہے۔ چچا شوکت نے ایک بار پھر اپنی وہی پرانی ٹیپ چلا دی جو میں پچھلے 10 سالوں سے سن رہا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ تم پر یہ جو میں احسان کر رہا ہوں اس کا بدلہ تم 7 جنموں میں بھی نہیں اتار سکتے۔ تمہارا باپ جب مرا تھا تو وہ سر سے پاؤں تک قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اس کی لاش کو گھر سے اٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ میں تھا جس نے اپنی جمع پونجی لگا کر تمہارے باپ کی عزت بچائی اور ان قرض خواہوں کا منہ بند کیا، ورنہ تمہارا باپ تو تمہیں سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ میں نے تمہیں چھت دی، روٹی دی اور ہنر سکھایا، مگر تم ناشکرے ہو۔ چچا کی یہ باتیں میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھی۔ مجھے اپنا باپ کسی مجرم کی طرح لگتا تھا۔ بچپن کی دھندلی یادوں میں مجھے باپ کا چہرہ تو یاد نہیں تھا، مگر چچا کی باتوں نے میرے ذہن میں اپنے باپ کا ایک ایسا خاکہ بنا دیا تھا جو ایک ناکام، کمزور اور مقروض انسان کا تھا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ میں ایک ایسے انسان کا بیٹا ہوں جس نے اپنے بھائی کو مصیبت میں ڈالا اور خود مر گیا۔ میں اکثر راتوں کو سوچتا تھا کہ شاید چچا ٹھیک کہتے ہیں، میں ان پر ایک بوجھ ہوں، ایک ایسا بوجھ جسے وہ محض خونی رشتے کی لاج رکھنے کے لیے اٹھائے پھرتے ہیں۔ گیراج کا کام ختم ہوا تو رات گہری ہو چکی تھی اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے۔ میں نے دکان کا شٹر گرایا اور چچا کے پیچھے پیچھے ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی گرمائش کا احساس ہوا، لیکن یہ گرمائش میرے لیے نہیں تھی۔ چچا سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے جہاں ہیٹر جل رہا تھا اور میں باورچی خانے کے باہر برآمدے میں بچھائی گئی اپنی پرانی دری کی طرف بڑھا۔ وہاں چچا کا بیٹا کاشف صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور گرم چائے کی پیالی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی منہ بنایا اور طنزیہ انداز میں کہا، آ گیا ہمارا شہزادہ کام سے؟ کتنا کام کیا آج؟ یہ سارا دن گیراج میں بیٹھ کر مکھیاں مارتے رہے ہو؟ میرے کپڑے سے موبائل آئل کی بو آ رہی تھی جس پر اس نے ناک سکیڑ لی اور اپنی ماں یعنی میری چچی سے کہا کہ امی اس کو کہیں کہ یہ پہلے جا کر نہائے، اس کی بدبو سے میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔
میں چپ چاپ وہاں سے اٹھا اور پچھواڑے میں موجود نل پر جا کر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھونے لگا۔ پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات کے کھانے میں مجھے ہمیشہ کی طرح بچی ہوئی روٹی اور پتلی دال ملی، جسے کھا کر میں اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ چچی نے کھانا دیتے ہوئے بھی جتایا کہ دیکھو تمہارے چچا کتنا خیال رکھتے ہیں تمہارا۔ مہنگائی کے اس دور میں کوئی یتیموں کو پوچھتا بھی نہیں، اور ایک تمہارے چچا ہیں جو تمہیں اپنے بچوں کی طرح پال رہے ہیں۔ میں نوالا حلق سے اتار رہا تھا، مگر وہ کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ ہر نوالے کے ساتھ ایک تانا اور ہر گھونٹ کے ساتھ ایک احسان جڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا ختم کیا اور اپنی دری پر لیٹ گیا، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ سردی کی وجہ سے میرے دانت بج رہے تھے۔ میرے پاس اوڑھنے کے لیے ایک پتلی سی کھیس تھی جو اس دسمبر کی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ ہوا برآمدے کی جالیوں سے سیدھی اندر آ رہی تھی۔ میں نے خود کو سکیڑ کر ایک گٹھڑی کی شکل بنا لی تاکہ تھوڑی حرارت پیدا ہو سکے، مگر بے سود، بے فائدہ۔ میرے ذہن میں بار بار چچا کی باتیں گونج رہی تھیں کہ میرا باپ مقروض تھا، میرا باپ ناکام تھا۔ کیا واقعی میرا باپ اتنا برا تھا؟ کیا اس نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، کچھ نہیں کیا تھا سوائے قرض و رسوائی کے؟ مجھے اپنے وجود سے بہت سخت نفرت ہونے لگی کہ کاش میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی مر گیا ہوتا تو آج یوں روز روز نہیں مرنا پڑتا۔ صبح ہوئی تو میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا، سر بھاری تھا اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ بیماری کی چھٹی کا کوئی تصور اس گھر میں نہیں ہے۔ اگر میں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے تو چچا کہیں گے کہ کام چوری کے بہانے ہیں۔ میں نے بامشکل خود کو گھسیٹا اور گیراج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ آج سردی کل سے بھی زیادہ تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور سورج کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج میں نے کچھ گرم نہ پہنا تو میں ٹھٹر کر مر جاؤں گا ضرور۔ میرے پاس جو سویٹر تھا وہ اب بالکل ناکارہ ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ گھر کی پرانی کوٹھڑی میں جہاں پرانا سامان پڑا ہوتا ہے وہاں شاید کوئی پرانا کمبل یا موٹا کپڑا مل جائے۔ چچا اور چچی ابھی سو رہے تھے اور کاشف اپنے کمرے میں تھا۔ میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی کوٹھڑی میں گیا۔ وہاں گرد اور مٹی کا راج تھا اور جالوں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر ایک پرانے صندوق کو کھولا۔ اس میں چچی کے پرانے کپڑے اور کچھ بیکار سامان بھرا ہوا تھا۔ میں مایوس ہو کر اسے بند کرنے ہی والا تھا کہ میری نظر صندوق کے سب سے نچلے حصے میں دبے ایک بھورے رنگ کے کپڑے پر پڑی۔ میں نے اسے کھینچ کر باہر نکالا تو وہ ایک لمبا اونی کوٹ تھا۔ کوٹ بہت پرانا تھا اور اس کا رنگ جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا۔ اسے دیمک نے کئی جگہوں سے کھایا ہوا تھا اور اس میں سے عجیب سی پرانی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو مجھے بہت جانی پہچانی لگی، جیسے بچپن کا کوئی بھولا بسرا خواب ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کوٹ کو چھوا۔ یہ میرے باپ کا کوٹ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بہت دھندلا سا ایک عکس، جب میں چھوٹا تھا تو میں اس کوٹ کے دامن میں چھپ جایا کرتا تھا۔ اس کوٹ کو دیکھ کر میرے اندر جذبات کا ایک طوفان امڈ آیا۔ آنسو میرے رخساروں گالوں پر بہنے لگے۔ یہ محض ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ یہ میرے باپ کی وحید نشانی تھی جو چچا کی نظروں سے بچ کر یہاں پڑی تھی۔ شاید وہ اسے بیکار سمجھ کر پھینکنا بھول گئے تھے، یا شاید قدرت نے اسے میرے آج کی ضرورت کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کوٹ کو سینے سے لگایا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنے باپ کو گلے لگا لیا ہو۔ ایک عجیب سا سکون اور گرمائش میرے وجود میں اتر گئی۔ وہ سردی جو مجھے مارے ڈال رہی تھی اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے وہ کوٹ پہن لیا اور میرے سائز سے کافی بڑا تھا۔ اس کی آستانیں میرے ہاتھوں سے لٹک رہی تھیں اور دامن میرے گھٹنوں سے نیچے تک آ رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے فٹنگ یا فیشن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے صرف وہ حرارت چاہیے تھی جو مجھے زندہ رکھ سکے، اور وہ تحفظ چاہیے تھا جو مجھے اس ظالم دنیا کے مقابلے میں باپ کے ہونے کا احساس دلا سکے۔ میں نے کوٹ کے بٹن بند کیے تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گرد ایک حصار بن گیا ہے۔
وہ کوٹ دیمک زدہ ضرور تھا، جگہ جگہ سے چھلنی تھا، لیکن اس کے اندر جو اپنائیت تھی وہ ان مہنگے ترین برانڈڈ جیکٹوں میں بھی نہیں ہو سکتی تھی جو کاشف پہنتا تھا۔ میں کوٹ پہن کر نیچے آیا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں چچا نہ دیکھ لیں، لیکن وہ ابھی تک کمرے میں تھے۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل کر گیراج کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن میرا جسم گرم تھا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دبلے پتلے لڑکے کے جسم پر یہ بھاری بھرکم اور پھٹا ہوا کوٹ ایک تماشے سے کم نہیں تھا، لیکن میری چال میں آج ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی، جیسے میرا باپ میرا ہاتھ تھامے میرے ساتھ چل رہا ہو۔ گیراج پہنچ کر میں نے کام شروع کر دیا۔ آج مجھے تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کوٹ کی جیبیں گہری تھیں اور میں بار بار اپنے ٹھنڈے ہاتھ ان جیبوں میں ڈال کر گرم کر لیتا۔ دوپہر کے وقت چچا گیراج آئے۔ انہوں نے مجھے اس حلیے میں دیکھا تو ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے حقارت سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولے، یہ کیا مسخروں والا لباس پہن رکھا ہے تم نے؟ کہاں سے اٹھا لایا ہے یہ چیتڑا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ چچا جی، سردی بہت تھی، میرا سویٹر پھٹ گیا تھا تو میں نے اوپر کوٹھڑی سے یہ پرانا کوٹ نکال لیا۔ یہ ابو کا ہے۔ چچا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ شاید انہیں بھی بھائی کی یاد آئی ہو، یا شاید انہیں خوف ہوا ہو کہ کہیں میں کوئی دعویٰ نہ کر دوں، لیکن فوراً ہی ان کا روایتی کٹھور پن واپس آ گیا۔ انہوں نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں پہن لو، تمہارا باپ یہی کباڑ تو چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ پھٹا ہوا کوٹ اس کی اوقات کے بالکل مطابق ہے۔ مقروض انسان کی نشانی بھی ایسی ہونی چاہیے۔ بوسیدہ اور دیمک زدہ، مجھے ان کی بات پر بہت غصہ آیا، لیکن میں پی گیا۔ میں نے کوٹ کو اور زور سے اپنے ارد گرد لپیٹ لیا، جیسے میں ان کے زہریلے الفاظ کو اس کوٹ کے ذریعے اپنے جسم تک پہنچنے سے روک رہا ہوں۔ شام کے وقت کاشف بھی گیراج آ گیا۔ اس سے شاید جیب خرچ چاہیے تھا، یا وہ ویسے ہی آوارہ گردی کرتا ہوا آ نکلا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ایک زوردار قہقہا لگایا اور اپنے ساتھ کھڑے دوستوں کو متوجہ کرتے ہوئے بولا، اوئے دیکھو دیکھو، یہ ہمارا بھکاری کزن آج کیا پہن کر آیا ہے، لگتا ہے کسی عسکر کلو کا پتلا ہے۔ اس نے میرے قریب آ کر میرے کوٹ کے کالر کو انگلیوں سے چھوا اور حقارت سے بولا، اف خدایا، اس میں تو مردوں کی بو آ رہی ہے، یہ کس قبر سے نکال کر لائے ہو تم؟ اس کے دوست بھی ہنسنے لگے۔ میری آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے۔ یہ کوٹ میری عزت تھا، میرے باپ کی نشانی تھا، اور وہ اسے کیچڑ میں روند رہا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کاشف نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نے کہا، ارے بھاگ کہاں رہے ہو؟ ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ یہ انٹیک پیس۔ اس نے شرارت و تکبر کے نشے میں آ کر میرا کوٹ کی ڈھیلی آستان پکڑی اور اسے زور سے کھینچا۔ اس کا مقصد مجھے گرانا اور مزید ذلیل کرنا تھا۔ میرا پاؤں پھسلا اور میں لڑ کھڑایا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا، مگر کاشف باز نہ آیا۔ اس نے اب کی بار کوٹ کے گریبان کے پاس سے کپڑا مٹھی میں جکڑا اور پوری طاقت سے جھٹکا دیا۔ ایک چرچراہٹ کی آواز آئی۔ یہ آواز کپڑے کے پھٹنے کی تھی، مگر مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ گیا ہو۔ کوٹ کی دائیں جیب اور اس کے اوپر والا حصہ بری طرح سے ادھڑ گیا تھا اور اس کا استر باہر نکل آیا۔ میری تذلیل مکمل ہو چکی تھی۔ کاشف اور اس کے دوستوں کے کہے میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے پھٹی ہوئی جیب پر ہاتھ رکھا تو مجھے استر کے اندر کچھ عجیب سی چیز محسوس ہوئی، کوئی سخت چیز جو عام کپڑا نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے نیچے دیکھا تو پھٹے ہوئے استر کے درمیان سے پلاسٹک کا ایک کونا جھانک رہا تھا۔ وہ پلاسٹک کی تھیلی میرے پھٹے ہوئے کوٹ کے استر سے نکل کر گیراج کے کالے اور چکنے فرش پر جا گری۔ اس گرنے والی چیز کی آواز بہت دھیمی تھی، اتنی دھیمی کہ شاید کسی اور کو سنائی نہ دیتی، مگر میرے لیے یہ آواز کسی دھماکے سے کم نہ تھی، کیونکہ اس لمحے نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ کاشف کی ہنسی جو ابھی عروج پر تھی اچانک گلے میں اٹک گئی، اور اس کی نظریں بھی اس عجیب سی چیز پر جم گئیں جو اس دیمک زدہ اور بوسیدہ کوٹ کے پیٹ سے برآمد ہوئی تھی۔
چچا شوکت جو کچھ فاصلے پر کھڑے ایک گاہک سے بحث کر رہے تھے، اچانک خاموشی محسوس کر کے پلٹے اور ان کی عقابی نظریں زمین پر پڑے اس نیلے پلاسٹک پر گڑ گئیں۔ ایک عجیب سا سناٹا پورے گیراج میں چھا گیا، جیسے قدرت نے خود وقت کی نبض روک دی ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنی پسلیوں سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جھک کر وہ تھیلی اٹھا لی۔ اس پر لگی ٹیپ بہت پرانی ہو چکی تھی اور پیلی پڑ گئی تھی، مگر پلاسٹک کے اندر موجود کاغذ کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ کاشف نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ میرے ہاتھ سے جھپٹنے کی کوشش کی اور اپنی اسی روایتی رونت سے بولا، لاؤ ادھر دکھاؤ، یہ کیا کچرا ہے؟ یقیناً تمہارے کنگال باپ کا کوئی پرانا ادھار کا بل ہوگا یا کسی دوائی کی پرچی ہوگی جسے تم خزانہ سمجھ رہے ہو۔ مگر اس بار میرے اندر نہ جانے کہاں سے بجلی جیسی تیزی آ گئی۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور کاشف کا ہاتھ ہوا میں لہراتا رہ گیا۔ میں نے لرزتی ہوئی انگلیوں سے پلاسٹک کی تہیں کھولی اور اندر سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا۔ کاغذ کو کھولتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ادھار کی فہرست تھی، بلکہ یہ قومی بینک کا فکس ڈپازٹ سرٹیفکیٹ تھا، جس پر میرے مرحوم باپ کا نام اور میرا نام جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، اور اس کے نیچے جو ہندسہ لکھا تھا اس سے پڑھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ 50 لاکھ روپے، جی ہاں پورے 50 لاکھ روپے۔ یہ وہ رقم تھی جو 10 سال پہلے میرے باپ نے میرے نام جمع کروائی تھی، اور اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا تھا کہ یہ رقم میرے بیٹے کے 18 سال کا ہونے پر اسے ملے گی تاکہ وہ اپنی زندگی عزت سے گزار سکے۔ میری عمر اب 18 سال ہو چکی تھی، یعنی یہ کاغذ کا ٹکڑا محض کاغذ نہیں تھا بلکہ میری آزادی کا پروانہ تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر اچانک روشنی سی ہو گئی۔ مجھے چچا شوکت کی وہ تمام باتیں یاد آئیں جو وہ پچھلے 10 سالوں سے مجھے زہر کی طرح پلا رہے تھے، کہ تیرا باپ مقروض تھا، نکما تھا، تیرا باپ بھکاری تھا، اس نے تیرے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ سب جھوٹ تھا، ایک بھیانک اور سفید جھوٹ۔ میرا باپ مقروض نہیں تھا، وہ تو میرے لیے بادشاہوں جیسی زندگی کا انتظام کر کے گیا تھا، مگر اس کوٹ کے استر میں چھپے اس راز نے آج چچا کے کردار کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ میں نے سر اٹھا کر چچا کی طرف دیکھا تو ان کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ چکا تھا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ باوجود اس کے کہ سردی شدید تھی، وہ اس کاغذ کو پہچان چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور لالچ کی ملی جلی کیفیت تھی جسے میں صاف پڑھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے میری طرف لپکے، ان کے چہرے سے وہ فرعونیت غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک مکارانہ عاجزی نے لے لی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولے، ارے بیٹا یہ کیا ہے؟ لاؤ مجھے دکھاؤ، یہ تو کوئی پرانا کاغذ لگتا ہے، بیکار ہے، لاؤ اسے پھاڑ کر پھینک دوں کہ تم اسے گم نہ کر دو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، مگر ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جو تھوڑی دیر پہلے مجھے تھپڑ مارنے کے لیے اٹھتا تھا۔ آج وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے کاغذ کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور پہلی بار چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میری آنکھوں میں اب وہ یتیم اور لاچار بچہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مرد تھا جس کا حق اس سے چھینا گیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں چچا، یہ بیکار کاغذ نہیں ہے، یہ میرے باپ کی محبت ہے جسے آپ نے مجھ سے چھپا کر رکھا۔ یہ وہ سچ ہے جو آپ کے جھوٹ کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے ابو مقروض تھے۔ آپ نے مجھے 10 سال تک اپنے گھر کا غلام بنا کر رکھا، صرف اس لیے کہ میں کبھی سچ تک نہ پہنچ سکوں۔ آپ کو ڈر تھا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو آپ کی مفت کی نوکری اور گیراج کا مزدور ہاتھ سے چلا جائے گا۔ چچا شوکت نے جب دیکھا کہ میں ان کی باتوں میں نہیں آ رہا تو ان کا لہجہ بدل گیا۔ وہ دھاڑے، اوئے 2 کوڑی کے چھوکرے، مجھے میرے آگے زبان چلاتا ہے؟ یہ کاغذ میرا ہے، تیرے باپ نے مجھ سے ادھار لیا تھا۔
یہ اسی کی امانت ہے، ادھر دے مجھے ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ کاشف کو ابھی تک پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر وہ بھی میری طرف بڑھا تاکہ مجھے پکڑ سکے۔ اس لمحے مجھے اپنی جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ اس امانت کا خوف تھا جو میری مٹھی میں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ کاغذ آج ان کے ہاتھ لگ گیا تو میرا باپ دوسری بار مر جائے گا اور میں ہمیشہ کے لیے ان کا غلام بن جاؤں گا۔ چچا نے جھپٹ کر میرا گریبان پکڑا اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ان کی انگلیاں میرے گلے میں گڑ رہی تھیں اور وہ چیخ رہے تھے، نکال کاغذ ورنہ گلا دبا دوں گا تمہارا۔ میرا دم گھٹنے لگا، مگر میرے ہاتھ کی گرفت کاغذ پر ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اسی کشمکش میں میری نظر گیراج کے دروازے پر پڑی جو کھلا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور چچا کے پیٹ میں زور سے کوہنی ماری۔ وہ درد سے دوہرا ہو کر پیچھے ہٹے۔ کاشف نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے دھکا دیا اور وہ تیل کے ڈرموں پر جا گرا۔ میں ہوا کے جھونکے کی طرح گیراج سے باہر نکل بھاگا۔ باہر رات کا اندھیرا اور کڑاکے کی سردی میرا استقبال کر رہی تھی، مگر اب مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی، میرے سینے میں ایک آگ جل رہی تھی، انتقام، انتقام اور سچائی کی آگ۔ میں ننگے پاؤں سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ میرے پیچھے چچا کی گالیاں اور دھمکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، پکڑو اسے، چور ہے، پکڑو اسے، چور ہے، یہ میرا سب کچھ لے گیا۔ مگر میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے دائیں ہاتھ میں وہ کاغذ اور بائیں ہاتھ سے میں نے اپنا پھٹا ہوا کوٹ سنبھالا ہوا تھا۔ یہ کوٹ اب صرف کپڑا نہیں تھا، یہ میری ڈھال تھا۔ میرا باپ میرے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ ہوا میرے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ بھاگو، بھاگو اور زیادہ بھاگو اور دور بھاگو یہاں سے، یہ ظالموں کی بستی ہے۔ میرا رخ شہر کے اس پرانے وکیل صاحب کے گھر کی طرف تھا جن کا نام میں نے بچپن میں اپنے باپ سے سنا تھا اور جو میرے باپ کے بہت گہرے دوست تھے۔ مجھے یاد تھا کہ چچا نے ان سے بھی میرا رابطہ ختم کروا دیا تھا، یہ کہہ کر کے وہ دھوکے باز ہیں۔ مگر آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ دھوکے باز کون ہے۔ راستہ سنسان تھا اور کتے بھونک رہے تھے، میرے پیروں میں کنکر چبھ رہے تھے، مگر میں نہیں رکا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں رک گیا تو میری کہانی یہیں ختم ہو جائے گی۔ میں ہانپ رہا تھا، میرا سینہ پھٹنے والا تھا، مگر ایک عجیب سی طاقت مجھے دھکیل رہی تھی۔ آخر کار میں وکیل صاحب کے گھر کے باہر پہنچا اور دروازے پر دیوانہ وار دستک دینے لگا۔ دروازہ کھلنے میں کچھ دیر لگی اور اس دوران مجھے ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ چچا شوکت میرے پیچھے پہنچ گئے ہیں۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور پھٹے ہوئے کوٹ سے میرا جسم جھانک رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور وکیل صاحب نے حیرت سے مجھے دیکھا تو میں ان کے قدموں میں گر گیا اور وہ کاغذ ان کی طرف بڑھا کر صرف اتنا کہہ سکا، انکل مجھے بچا لیں، یہ میرے باپ کی آخری نشانی ہے۔ اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے اتنا اطمینان تھا کہ اب میں اور میرے باپ کا خواب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے گرد ایک عجیب سی اجنبی گرمائش کا احساس ہوا۔ یہ وہ ٹھنڈی اور سلن زدہ زمین نہیں تھی جس پر سونے کا میں برسوں سے عادی ہو چکا تھا، بلکہ یہ ایک نرم اور ملائم بستر تھا جس کی خوشبو نے میرے حواس کو معطر کر دیا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں یا شاید مر چکا ہوں اور یہ جنت کا کوئی گوشہ ہے۔ لیکن پھر کمرے کے کونے میں رکھی آرام دہ کرسی پر بیٹھے ایک بزرگ شخص کو دیکھ کر مجھے گزشتہ رات کا وہ ہولناک اور سنسنی خیز منظر یاد آ گیا جب میں چچا کی گرفت سے بچ کر بھاگا تھا۔ وہ بزرگ وکیل صاحب تھے جن کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی اور شفقت تھی۔ وہ ہاتھ میں وہی پلاسٹک کی تھیلی اور کاغذ تھامے ہوئے تھے جسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ میری امانت محفوظ ہے۔ وکیل صاحب نے مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ نہیں بیٹا، تم اب اپنے گھر میں ہو اور مکمل طور پر محفوظ ہو۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ انکل
کیا چچا شوکت یہاں آئے تھے؟ کیا وہ مجھے لے جائیں گے؟ وکیل صاحب نے اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں اس جہنم میں واپس نہیں بھیج سکتی جہاں تم نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں۔ انہوں نے وہ کاغذ میرے سامنے رکھا اور بتایا کہ تمہارا باپ ایک دور اندیش انسان تھا۔ اسے اپنی بیماری کے آخری دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی یعنی تمہارا چچا شوکت ایک لالچی اور مکار انسان ہے جو اس کے مرنے کے بعد تمہیں جینے نہیں دے گا۔ اس لیے اس نے اپنی ساری جمع پونجی جو اس نے دن رات محنت کر کے جوڑی تھی اسے فکس ڈپازٹ کی شکل میں محفوظ کر دی، اور اس کی وصیت اس انداز میں تھی کہ اس کا علم صرف اس کو ہو سکے جو اس کے سب سے قریب وکیل ہو۔ وکیل صاحب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جب انہوں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں یہ کاغذ اس کورٹ کے استر میں اس لیے چھپا رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بھائی میرے بیٹے کو نئے کپڑے تو کیا میرا پرانا اترا ہوا لباس بھی نہیں دے گا، اور جب میرا بیٹا سردی سے ٹھٹھرے گا تو وہ مجبور ہو کر میرا ہی کوٹ پہنے گا، اور یوں یہ امانت اس تک پہنچ جائے گی۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میرے باپ نے مرنے کے بعد بھی میری حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ اس پھٹے ہوئے کوٹ میں صرف روئی نہیں تھی بلکہ میرے باپ کی محبت بھری ہوئی تھی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک باہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور ساتھ ہی پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ میرا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید چچا پولیس لے آئے ہیں اور اب مجھے چور ثابت کر کے جیل بھجوا دیں گے۔ وکیل صاحب نے مجھے اطمینان دلایا اور خود باہر گئے۔ میں ڈرتے کھڑکی کی اوٹ سے جھانکنے لگا۔ باہر واقعی چچا شوکت کھڑے تھے اور ان کے ساتھ 2 پولیس والے تھے۔ چچا چلا کر کہہ رہے تھے کہ انسپکٹر صاحب یہی ہے وہ گھر جہاں میرا بھتیجا چھپا ہوا ہے۔ اس وکیل نے اسے اغوا کیا ہے اور یہ لڑکا میرے گھر سے 50 لاکھ کے زیورات اور نقدی چرا کر بھاگا ہے۔ پولیس والوں نے وکیل صاحب سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن وکیل صاحب شہر کے مانے ہوئے قانون دان تھے۔ انہوں نے اپنی رعب دار آواز میں پولیس والوں کو روکا اور کہا کہ خبردار، اگر کسی نے میرے موکل کے گھر میں بغیر وارنٹ کے گھسنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پولیس والوں کو وہ کاغذ دکھایا اور کہا کہ یہ لڑکا چور نہیں ہے بلکہ اس جائیداد کا اصل وارث ہے، اور یہ شوکت نامی شخص جو خود کو اس کا سرپرست کہتا ہے اصل میں ایک غاصب اور ظالم ہے جس نے یتیم کا مال کھانے کی کوشش کی ہے۔ وکیل صاحب نے چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ شوکت صاحب، اگر آپ ابھی یہاں سے دفع نہ ہوئے تو میں آپ پر یتیم کے مال میں خیانت، فراڈ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا مقدمہ درج کروا دوں گا، اور یقین مانیں کہ آپ کی باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ چچا شوکت جو پولیس کو لے کر شیر بنے ہوئے تھے، وکیل صاحب کی قانونی دلیلوں اور دھمکی کے سامنے بھیگی بلی بن گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بازی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ وہ دانت پیستے اور مجھے خونی نظروں سے گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کی نظروں میں ایک ایسا انتقام تھا جس نے مجھے لرزا دیا۔ وکیل صاحب نے دروازہ بند کیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا، اب ہمیں فوراً قانونی کارروائی مکمل کرنی ہوگی کیونکہ ایسے لوگ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے۔ اگلے روز ہم بینک پہنچے۔ بینک کا عملہ وکیل صاحب کو جانتا تھا، اس لیے ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ہر لمحہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، کہیں بینک والے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ کاغذ جعلی ہے یا اس میں کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ مینیجر نے جب وہ سرٹیفکیٹ دیکھا تو اس نے تصدیق کے لیے کمپیوٹر پر ریکارڈ چیک کیا۔ وہ چند منٹ میرے لیے صدیوں جتنے طویل تھے۔ مینیجر صاحب نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو نوجوان، یہ سرٹیفکیٹ بالکل اصلی ہے
اور اس پر ملنے والا منافع ملا کر یہ رقم اب 60 لاکھ سے اوپر بنتی ہے۔ میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو کل تک 100 روپے کے لیے چچا کی گالیاں سنتا تھا آج لاکھوں کا مالک بن چکا ہوں۔ وکیل صاحب نے قانونی تقاضے پورے کروائے، میرے دستخط کر لیے، اور چونکہ میں 18 سال کا ہو چکا تھا اس لیے وہ رقم براہ راست میرے نام سے کھولے گئے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی۔ جب چیک بک اور ATM کارڈ میرے ہاتھ میں آیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے۔ یہ محض پلاسٹک اور کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ یہ میری کھوئی ہوئی عزت نفس اور خودداری کی واپسی کا اعلان تھے۔ بینک سے نکلتے وقت مجھے ایسا لگا جیسے میرا قد کئی فٹ اونچا ہو گیا ہے۔ میں نے وکیل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ میرا اصل معاوضہ وہ سکون ہے جو آج تمہارے باپ کی روح کو ملا ہوگا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب ہم بینک سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ چچا شوکت کا بیٹا کاشف سڑک کی دوسری طرف کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ شاید چچا نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا تھا۔ وہ حسرت اور لالچ سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو کل تک میرے پھٹے ہوئے کپڑوں کا مذاق اڑاتا تھا آج میری طرف بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ انکل میں کچھ خریدنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک اچھی دکان پر گئے اور میں نے اپنے لیے کچھ نئے کپڑے خریدے، لیکن میں نے وہ پھٹا ہوا دیمک زدہ کوٹ نہیں پھینکا بلکہ اسے ایک تھیلی میں سنبھال کر رکھ لیا کیونکہ وہ کوٹ میرا محسن تھا۔ وکیل صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ اب تمہیں اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے اور اپنے باپ کے خواب کو پورا کرنا چاہیے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اس رقم سے کوئی کاروبار شروع کروں گا اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھوں گا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب مجھے سر اٹھا کر جینے کا حق مل گیا تھا۔ چچا شوکت نے بعد میں کئی بار صلح کرنے اور معافی مانگنے کی کوشش کی، رشتہ داروں کو درمیان میں ڈالا کہ لڑکا ناسمجھ ہے، اسے گھر واپس بھیجو، لیکن اب میں وہ ناسمجھ لڑکا نہیں رہا تھا۔ میں نے ان کے ہر پیغام کو نظر انداز کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سانپ کی فطرت ڈسنا ہوتی ہے، چاہے اسے کتنا ہی دودھ کیوں نہ پلایا جائے۔ وکیل صاحب نے میری قانونی سرپرستی اپنے ذمہ لے لی اور مجھے اپنے گھر کے ایک حصے میں رہنے کی جگہ دی جہاں میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میں نے وہ پرانا کوٹ اپنے سرانے رکھا۔ اس کی جیب اب بھی پھٹی ہوئی تھی، لیکن اس پھٹن نے میری قسمت سیدھی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، ایک پرسکون اور بے خوف نیند جس کا میں برسوں سے منتظر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آسمان پر میرا باپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا کہ اس کا بیٹا اب یتیم نہیں رہا بلکہ ایک خود مختار انسان بن چکا ہے۔ مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ قدرت ابھی میرا ایک اور امتحان لینے والی ہے، کیونکہ دولت اپنے ساتھ نئے دشمن بھی لاتی ہے اور چچا شوکت کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت کے لیے میں جیت چکا تھا اور یہ چیز سچائی کی جیت تھی۔ وکیل صاحب کی سرپرستی اور بینک سے ملنے والی رقم نے میری زندگی کا نقشہ تو بدل دیا تھا، مگر میرے اندر کا وہ ڈرا ہوا بچہ ابھی بھی کہیں زندہ تھا جو راتوں کو چونک کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ مجھے اکثر خواب آتے کہ چچا شوکت مجھے دوبارہ اسی کالے گیراج میں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور میں چیخ رہا ہوں مگر میری آواز نہیں نکل رہی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میں نے ہمت جمع کر کے شہر کی مین مارکیٹ میں گاڑیوں کے سپیئر پارٹس کی ایک دکان کھول لی۔ دکان کا نام میں نے اپنے والد کے نام پر امانت آٹوز رکھا کیونکہ یہ کاروبار اسی امانت کے دم پر شروع ہوا تھا جو میرے باپ نے میرے لیے چھوڑی تھی۔ میری دیانتداری اور محنت اور وکیل صاحب کی رہنمائی رنگ لائی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا کاروبار چمک اٹھا۔ گاہک جو پہلے چچا شوکت کے گیراج پر لٹتے تھے اب میری دکان کا رخ کرنے لگے کیونکہ انہیں یہاں اصلی مال اور جائز دام ملتے تھے۔ ادھر چچا شوکت کا گیراج ویران ہونے لگا۔ ان کی بددیانتی اور گاہکوں سے بدتمیزی کی کہانیاں پورے شہر میں پھیل چکی تھیں۔ قدرت کا انتقام خاموش مگر بہت سخت تھا۔ وہ جس گیراج پر مجھے سردی میں ٹھٹھرنے پر مجبور کرتے تھے
اب وہاں سناٹا چیختا تھا اور گاہکوں کا قحط پڑ چکا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، دولت نئے دشمن پیدا کرتی ہے اور پرانے دشمنوں کے حسد کی آگ کو مزید ہوا دیتی ہے۔ چچا شوکت میری کامیابی دیکھ کر جل بھون رہے تھے۔ مجھے خبریں ملتی تھیں کہ وہ بازار میں میرے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ میں نے ان کے پیسے چوری کر کے یہ دکان بنائی ہے، مگر چونکہ میرے پاس پکے قانونی ثبوت تھے اس لیے وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن سانپ جب زخمی ہو جائے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ سردیوں کی ایک اور شام آ چکی تھی، بالکل ویسی ہی شام جب میں گھر سے بھاگا تھا۔ دکان بند کرنے کا وقت ہو رہا تھا کہ اچانک دکان کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ میرا کزن کاشف تھا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، کپڑے میلے تھے اور وہ رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا اور پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ میں نے اسے دکان سے نکل جانے کا کہا، مگر وہ میرے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر بولا، بھائی مجھے معاف کر دو، ہم تباہ ہو گئے ہیں۔ ابا جی کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہسپتال میں نہیں بلکہ گھر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، وہ آخری وقت میں تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ بار بار تمہارا نام پکار رہے ہیں۔ خدا کے لیے ایک بار چل کر انہیں دیکھ لو، ورنہ وہ سکون سے مر نہیں سکیں گے۔ کاشف کی یہ حالت اور چچا کی موت کی خبر نے میرے دل کو پگھلا دیا۔ انسان چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے، خون کا رشتہ اور بچپن کی جذباتی وابستگی کہیں نہ کہیں کمزوری بن جاتی ہے۔ وکیل صاحب نے مجھے منع کیا تھا کہ ان لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، مگر کاشف کے آنسو اتنے حقیقی لگ رہے تھے کہ مجھے لگا شاید قدرت انہیں ان کے کیے کی سزا دے چکی ہے اور اب وہ واقعی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایک مرتے ہوئے انسان کو معاف کر دینا چاہیے، شاید اسی میں میرے باپ کی روح کی تسکین ہو۔ میں نے دکان بند کی اور اپنی نئی گاڑی میں بیٹھ کر کاشف کے ساتھ پرانے محلے کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر کاشف روتا رہا اور اپنے اور چچا کی غلطیوں کا اعتراف کرتا رہا، جس سے میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہ لوگ واقعی سدھر گئے ہیں۔ جب ہم اس منحوس گلی میں پہنچے تو ویرانی کا راج تھا۔ گیراج بند پڑا تھا اور گھر پر ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی گاڑی سے اترا مجھے وہی پرانی بو اور گھٹن محسوس ہوئی جو میرے بچپن کا حصہ تھی۔ کاشف مجھے لے کر اندر گیا۔ گھر کے اندر نیم اندھیرا تھا اور خاموشی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر چچا مر رہے ہیں تو کوئی اور رشتہ دار یا محلہ دار کیوں نہیں آیا، مگر کاشف نے کہا کہ ابا جی نے کسی کو بلانے سے منع کیا ہے، وہ صرف تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم چچا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر کمبل پڑا تھا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہے تھے جیسے آخری وقت ہو ان کا۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب گیا اور جھک کر بولا، چچا جی میں آ گیا ہوں، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ فکر نہ کریں۔ جیسے ہی میں ان کے اوپر جھکا، اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی اور کنڈی لگنے کی چٹک سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا تو دیکھا کاشف دروازے کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو غائب ہو چکے تھے اور چہرے پر وہی پرانی شیطانیت لوٹ آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، بستر پر لیٹا ہوا شخص تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ یہ چچا شوکت تھے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ ان کی بیماری کا ڈرامہ محض مجھے اس جال میں پھنسانے کے لیے رچایا گیا تھا۔ مجھے اپنی بے وقوفی اور وکیل صاحب کی نصیحت یاد آئی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں شیر کے کچھار میں نہتا آ چکا تھا۔ چچا شوکت نے ایک بھیانک قہقہا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھا اور بولے، آ گیا میرا بھتیجا، میرا فرما بردار بیٹا۔ میں جانتا تھا کہ تو جذباتی بیوقوف ہے، تیرا باپ بھی ایسا ہی بیوقوف تھا، اسے بھی جذباتی باتیں کر کے میں نے لوٹا تھا اور آج تجھے بھی اسی راستے سے واپس لایا ہوں۔ انہوں نے ڈنڈا ہاتھ میں لہراتے ہوئے کہا کہ اب وہ 50 لاکھ جو تو لے کر بھاگا تھا اور اس پر جو منافع تو نے کمایا ہے وہ سب سود سمیت واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے کوئی سٹامپ پیپرز نکالے اور کہا
کہ ان کاغذات پر دستخط کر دو جن کے مطابق تم اپنی دکان، اپنی گاڑی اور بینک کا سارا بیلنس اپنی خوشی سے اپنے چچا کے نام کر رہے ہو۔ اگر تم نے دستخط کر دیے تو شاید تمہیں زندہ چھوڑ دوں، ورنہ آج کی رات تمہاری آخری رات ہوگی اور دنیا سمجھے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگنے والی آگ میں تم جل کر مر گئے ہو۔ میں خوفزدہ ضرور تھا، مگر اب میں وہ کمزور لڑکا نہیں تھا جس کے پاس دفاع کے لیے صرف آنسو ہوتے تھے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا کہ چچا، آپ غلط فہمی میں ہیں، یہ دولت میرے نصیب کی ہے اور میں آپ کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ آپ مجھے مار سکتے ہیں مگر میری امانت نہیں چھین سکتے۔ میری یہ بات سن کر چچا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے کاشف کو اشارہ کیا۔ کاشف نے آگے بڑھ کر مجھے پیچھے سے جکڑ لیا۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی مگر وہ دو تھے اور میں اکیلا۔ چچا نے آگے بڑھ کر ڈنڈا پوری قوت سے میری ٹانگوں پر مارا۔ شدید درد کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی اور میں زمین پر گر گیا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ کاشف نے رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھنے شروع کر دیے۔ چچا میرے سر پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دستخط کرتا ہے یا میں تیری انگلیاں توڑ دوں۔ اسی کشمکش اور چھینا چھپٹی میں کمرے میں رکھا ہوا مٹی کے تیل کا ہیٹر، جسے شاید انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے جلایا ہوا تھا، زوردار دھکے سے زمین پر گر گیا۔ ہیٹر کا تیل فرش پر بہہ گیا اور قالین نے فوراً آگ پکڑ لی۔ کمرے میں پرانا فرنیچر اور کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ آگ نے سیکنڈوں میں شدت اختیار کر لی۔ شعلے بھڑک اٹھے اور دھوئیں نے کمرے کو بھر دیا۔ چچا اور کاشف جو مجھے باندھنے میں مصروف تھے، آگ دیکھ کر بوکھلا گئے۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ دروازے تک جانے کا راستہ مسدود ہو گیا۔ چچا نے کاغذات بچانے کی کوشش کی مگر آگ ان کے کپڑوں تک پہنچ گئی۔ کاشف چیختا ہوا دروازے تک بھاگا مگر دروازہ لاک تھا اور چابی شاید افراتفری میں کہیں گر گئی تھی یا چچا کی جیب میں تھی۔ کمرہ جہنم کا منظر پیش کرنے لگا۔ دھواں میرا دم گھٹ رہا تھا مگر رسی ابھی پوری طرح نہیں بندھی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر کاشف کے ڈھیلے ہاتھوں سے خود کو چھڑایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم تینوں موت کے منہ میں تھے۔ چچا آگ میں گھرے ہوئے تھے اور کھانس رہے تھے۔ کاشف دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام تھا۔ میرے پاس ایک لمحہ تھا فیصلہ کرنے کا کہ میں اپنی جان بچاؤں یا ان ظالموں کی بھی مدد کروں جنہوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میرے اندر کے انسان اور میرے باپ کی تربیت نے مجھے تنہا بھاگنے کی اجازت نہیں دی۔ میں نے اپنی قمیض سے ناک ڈھانپی اور کھڑکی کی طرف لپکا جو لکڑی کی تھی اور پرانی ہونے کی وجہ سے کمزور تھی۔ میں نے وہ بھاری کرسی اٹھائی جس پر چچا بیٹھتے تھے اور پوری طاقت سے کھڑکی کے شیشوں اور فریم پر دے ماری۔ شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے اور تازہ ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ میں نے کاشف کو آواز دی کہ ادھر آؤ، کھڑکی ٹوٹ گئی ہے۔ کاشف فوراً کھڑکی سے باہر کودا لیکن چچا شوکت ابھی بھی آگ کے درمیان پھنسے ہوئے تھے۔ ان کا کرتا آگ پکڑ چکا تھا اور وہ زمین پر لوٹ رہے تھے۔ وہ چلا رہے تھے، بیٹا مجھے بچا لو، مجھے مت چھوڑو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہی وہ انسان ہے جس نے میری زندگی جہنم بنائی تھی۔ اگر آج یہ جل جائے تو شاید دنیا سے ایک برائی کم ہو جائے۔ مگر پھر مجھے وہ پھٹا ہوا کوٹ یاد آیا جس نے مجھے بچایا تھا۔ وہ کوٹ نفرت کا نہیں، محبت اور حفاظت کی علامت تھا۔ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کمرے میں پڑا ہوا ایک بھاری کمبل اٹھایا اور آگ کے شعلوں میں کود گیا۔ میں نے چچا کے اوپر کمبل ڈالا اور انہیں گھسیٹتا ہوا کھڑکی تک لایا۔ آگ میرے ہاتھوں اور چہرے کو جھلس رہی تھی مگر مجھے درد کا احساس نہیں تھا۔ میں نے بامشکل نیم بے ہوش چچا کو کھڑکی سے باہر دھکیلا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ ہم گھر کے پچھلے صحن میں گرے جہاں گیلی مٹی تھی۔ گھر کے اندر دھماکے ہو رہے تھے اور آگ اب چھت تک پہنچ چکی تھی۔ محلے کے لوگ جمع ہو چکے تھے اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ہانپتے ہوئے چچا کو دیکھا جو مٹی اور راکھ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ ان کی جان بچ گئی تھی مگر ان کا گھر، ان کا گیراج اور ان کا سارا غرور ان کی آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ یہ وہی گیراج تھا جہاں میں سردی سے کامتا تھا، آج وہ گیراج آگ میں جل رہا تھا۔ قدرت کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ پولیس اور ایمبولینس بھی پہنچ گئی۔ چچا اور کاشف کو ہسپتال لے جایا گیا۔ مجھے ابھی معمولی زخم
آئے تھے، مگر میں وہیں کھڑا جلتے ہوئے گھر کو دیکھتا رہا۔ جب آگ بجھ گئی تو وہاں سوائے راکھ کے کچھ نہیں بچا تھا۔ وکیل صاحب بھی خبر ملتے ہی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم کس کے بیٹے ہو۔ تم نے بدی کا جواب نیکی سے دیا ہے۔ پولیس کی تفتیش ہوئی تو کاشف ٹوٹ گیا اور انہیں سب سچ اگل دیا کہ انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا اور زبردستی دستخط کروانا چاہتے تھے۔ چچا شوکت ہسپتال میں تھے، وہ پوری طرح جل چکے تھے مگر زندہ تھے۔ ان پر اقدام قتل اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج ہو گیا۔ وہ بستر مرگ پر پڑے تھے اور اب ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ کاروبار اور نہ ہی عزت۔ سب کچھ اسی آگ میں جل گیا تھا جو انہوں نے میرے لیے جلائی تھی۔ میں جب ان سے ملنے ہسپتال گیا تو وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے جو اب کسی کام کے نہیں تھے۔ میں نے ان کے سرانے کچھ پیسے اور پھل رکھے اور آہستہ سے کہا کہ چچا جان، وہ کوٹ جو آپ نے پھاڑا تھا اس کی جیب میں صرف دولت نہیں تھی بلکہ ظرف بھی تھا جو مجھے میرے باپ سے ملا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ میں اپنی باقی زندگی نفرت کے بوجھ کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتا۔ میں ہسپتال سے باہر نکلا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سردی ابھی بھی تھی مگر اب مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میرے وجود میں ایک ایسا سکون تھا جو دنیا کی کسی بھی آگ سے زیادہ گرم اور کسی بھی کوٹ سے زیادہ محفوظ تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا جہاں ایک نئی صبح اور نئی کامیابیاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ کہانی اس یقین پر ختم ہوئی کہ ظالم کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے مگر جب کھینچتی ہے تو اسے سنبھالنے کا موقع نہیں ملتا، اور مظلوم کی آہ اور صبر کبھی رہ گا نہیں جاتے۔ پھٹا ہوا کوٹ اب میرے گھر کے ایک خوبصورت فریم میں لگا ہوا ہے جو مجھے ہر روز یاد دلاتا ہے کہ انسان کی اصل وراثت اس کا کردار ہے، نہ کہ بینک بیلنس۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔